میرے مرشدی فرماتے ہیں آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جس کی یاد میں ہم آج قربانیاں کرتے ہیں، اس قربانی میں 3 شخصیات نے 3 لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ایک وہ جن کو خواب آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ آپ ایک والد ہیں، آپ نے بڑی جانثاری کا مظاہرہ کیا، اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، آپ نے بھی حکم کو بجا لائے اور بڑی اطاعت و فرما برداری اختیار کی۔ ان دونوں شخصیات کا ذکر خیر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تیسری شخصیت وہ کون ہے؟ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی زوجہ محترمہ، حضور علیہ السلام کی دادی، جن کا نام مبارک سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کا بھی اس قربانی میں بڑا کردار ہے اور قابل تقلید کردار ہے۔ آپ نے بھی بڑے حوصلے کا، بڑی ہمت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ ایک شہزادی تھی، کسی وجہ سے پھر قید ہو گئی۔ مصری بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا۔ جب اس نے آپ کو قید کیا تو آپ کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی دادی صاحبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کی عصمت پر ہاتھ بڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات ہے کہ جو اپنے محبوب کے جسم پر مکھی کے بیٹھنے کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتا، تو پھر وہ قادر قدیر کیسے منظور کر سکتا ہے کہ ایک ناپاک شخص، غیر مسلم شخص حضور علیہ السلام کی دادی صاحبہ پر ہاتھ اٹھائے، آپ کی عصمت پر ہاتھ اٹھائے؟ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جب اس بادشاہ نے آپ کی طرف ناپاک ارادے کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا۔ پھر جب وہ اپنے ناپاک ارادے سے باز آیا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ایسا ہی اس نے دوسری مرتبہ کیا، جب ہاتھ بڑھایا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ ہٹایا تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح اس نے تیسری مرتبہ بھی کیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ بھی کیا تو اس کے ساتھ یہی ہوا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دادی صاحبہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے قدموں کے نشان جس جگہ لگے اس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور پھر اس جگہ کی تعظیم کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے، قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں تمام انسانوں کے لیے، اولین و آخرین تمام کے لیے ہدایت ہے، اور تمام کے علوم ہیں۔ اور قرآن کی شان یہ ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ان پہاڑوں کو پاش پاش دیکھتے۔ تو یہ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، اس مقدس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کا نہیں، جس کے قدموں کا بھی نہیں، بلکہ
فرمایا ان کا اپنا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا، کتنا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی دادی صاحبہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ میرے مرشدی فرماتے ہیں آپ کی نسبت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین۔ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔